انفارمیٹو بی کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا میں اب تک کی خطرناک وائرسز کے بارے میں۔ یاد رہے چائنا سے شروع ہو کے سارے عالم انسانیت میں پھیلنے والی یہ وبا اپنی نوعیت کی انتہائی خطرناک وبا تو ہے، مگر حضرت انسان اس سے بھی زیادہ نقصان دہ وائرسز کا مقابلہ کرنے کے ساتھ بہت ہی کثیر تعداد میں انسانی اموات کا سامنا کر چکے ہیں۔ 14ویں صدی میں طاعون نامی وبا نے نہ صرف کروڑوں لوگوں کو بیمار کیا بلکہ دنیا کے بیشتر انسان اس وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے، اور سینکڑوں سالوں تک طاعون نامی انسانی وبا تاریخ کے لیے لرزہ بنی رہی، کیونکہ طاعون سے ہلاک ہونے والے افراد لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھے۔ 1918 میں اسپین سے شروع ہونے والا وائرس اسپینش انفلوئنزا، جو موجودہ دور میں حالیہ وائرس سے پہلے تک انتہائی مہلک اور خطرناک وبائی مرض سمجھی جاتی تھی، مگر اسپینش انفلوئنزا نے دنیائے انسانیت کو کئی سبق دیے اور ان کی روشنی میں موجودہ وائرس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسپینش انفلوئنزا سے پوری دنیا میں تقریباً 11 کروڑ لوگ متاثر ہوئے اور 3 کروڑ سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں آج کی ویڈیو کا مرکزی پہلو۔ اسپینش انفلوئنزا پورے یورپ میں تباہی مچانے کے بعد جب امریکہ میں رپورٹ ہوا۔ امریکہ میں سب سے پہلے امریکہ کے شہر سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا، یہ دونوں شہروں میں اسپینش انفلوئنزا کے مریض سامنے آئے۔ فلاڈیلفیا کے میئر کو محکمہ صحت کی جانب سے جب اسپینش انفلوئنزا کے بارے میں بتایا گیا تو میئر نے اس مرض کو سنجیدگی سے نہ لیا، کیونکہ بظاہر یہ نزلہ اور زکام ہی کی بیماری تھی، جبکہ محکمہ صحت نے میئر کو اس کی سنجیدگی سے آگاہ کیا اور شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کی تجویز دی، جو میئر نے یکسر مسترد کر دی۔ دوسری جانب امریکہ کے ہی شہر سینٹ لوئس میں جب اسپینش انفلوئنزا رپورٹ ہوا تو محکمہ صحت کی ہدایت کے مطابق میئر نے شہر کو لاک ڈاؤن کر دیا، حتیٰ کہ مذہبی رسومات اور عبادت گاہوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس وقت تو سینٹ لوئس کے میئر کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، مگر جب کچھ ہی دنوں میں اسپینش انفلوئنزا نے فلاڈیلفیا میں تباہی مچا دی اور لاکھوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے تو سینٹ لوئس کے میئر کو عقل مند اور دور اندیش کہا گیا، کیونکہ سینٹ لوئس کے میئر نے اسپینش انفلوئنزا کی وجہ سے شہر کو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا اور شہر بہت بڑی تباہی سے بچ گیا۔ فلاڈیلفیا میں اسپینش انفلوئنزا کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مرنے والوں کی آخری رسومات کے لیے پادری کم پڑ گئے اور لاشوں کو دفنانے کی بجائے آگ لگائی گئی۔ یہاں پہ یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے ایک مکمل شہر بچ گیا، اور جہاں دوسری طرف ایک شہر کو لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو وبا نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں لوگ جاں بحق ہوئے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ وائرس کے حوالے سے اسپینش انفلوئنزا کا واقعہ کیسے اہم ہوا۔ ووہان سے وائرس کا آغاز ہوتے ہی پوری دنیا کے پاس 2 آپشنز تھے، ایک وہ جو سینٹ لوئس کے میئر نے فیصلہ لیا اور دوسرا فلاڈیلفیا کے میئر کی حکمت عملی۔ تمام دنیا نے سینٹ لوئس فارمولہ پہ عمل کیا اور تمام ممالک نے اپنے ملک کو میکسیمم لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ یاد رہے اب تک اس وبا کو کسی حد تک صرف چائنا نے ہی غیر مؤثر کیا، تو اس کی وجہ بھی لاک ڈاؤن ہی ہے۔ پاکستان اس وائرس سے آخر تک بچا رہا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پاکستان نے اپنے شہریوں کو ووہان سے نہیں نکالا، اور دوسری طرف امریکہ اور یورپی ممالک میں یہ وائرس پھیلتا گیا، کیونکہ ان تمام ممالک نے چائنا کے شہر ووہان سے اپنے شہریوں کو نکال کر اپنے ملکوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ وبا ان ملکوں میں بھی پھیل گئی۔ پاکستانی حکومت نے جہاں چائنا سے اپنے شہریوں کو نہ نکال کے اچھی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، وہیں اس وائرس سے دوسرے نمبر پہ افیکٹو ملک ایران سے اپنے ہزاروں شہریوں کو نہ صرف واپسی لیا بلکہ ان کو مؤثر انداز میں چیک بھی نہیں کیا گیا۔
جس کی وجہ سے یہ وائرس آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں پھیل رہا ہے، مگر اب پاکستانی حکومت نے بہتر انداز میں سینٹ لوئس فارمولہ کو اپنا لیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک کی مدد سے پاکستان اس وبا سے بچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد سینٹ لوئس اور فلاڈیلفیا کے ماڈلز کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کر کے اپنے شہریوں کو بچا سکتے ہیں تو ہمیں بالکل لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور اس عمل کے لیے ہمیں حکومت کا مکمل ساتھ دینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔